جی بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے آج پاکستان تحریک انصاف کا جو احتجاج تھا اس پر ابھی بات کریں گے۔ حکومت جو 26ویں آئینی ترمیم کی تیاریاں کر رہی ہے لیکن سچویشن حکومتی اینڈ پر بھی کلیئر نہیں ہے۔ اب یہ معاملہ کس رخ پر جا سکتا ہے، پروگرام کے حصے میں اس کو ڈسکس کریں گے، اور بریک میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں اس کے اوپر ڈسکشن کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما رفیع اللہ خان نیازی صاحب۔ لیکن آغاز میں نواب افتخار صاحب آپ سے کروں گا، کیونکہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے اندر ایک جو بڑی بحث ہو رہی ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی ہو رہی ہے، اور پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہمارا، ہم نے یہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی ڈالا، پھر 2024 کے انتخابات میں ہمارے منشور میں بھی تھا، ایجنڈے میں تھا کہ ہم اگر حکومت میں آئیں گے تو ہم کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی طرف جائیں گے۔ نواب صاحب کس طریقے سے آپ کنونس کریں گے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا جو معاملہ ہے اس کی طرف جانا چاہیے؟ یہ دیکھیں، تھوڑا سا میں اس کا بیک گراؤنڈ میں جاؤں گا کہ 2006 میں بی بی شہید نے جو 2008 کا الیکشن ہوا، جی اس جو مینیفیسٹو تھا الیکشن کا، اس میں بی بی نے اس چیز کو ڈالا، اور پھر آگے جا کر 13 میں بھی یہ ہمارا جو انتخابی ہمارا منشور تھا اس کا حصہ رہا، 18 میں بھی رہا، اور پھر 24 میں بھی۔ اچھا، سی او ڈی کا، چارٹر آف ڈیموکریسی کا یہ حصہ تھا، اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا جب 18ویں ترمیم منظور ہوئی تھی، تمام پارٹیز کے اس کے اوپر دستخط تھے، تمام پارٹیز نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا، اور پھر جا کر افتخار چودھری صاحب کے وقت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 19ویں ترمیم منظور کرائی گئی، اور اس وقت بھی ہمارے یہ دوست جو تھے ان کی بادشاہی تھی کہ انہوں نے افتخار چودھری صاحب کا ساتھ دیا، اور 19ویں ترمیم جو ہے گن پوائنٹ پہ منظور کرائی گئی کہ اگر نہیں کرتے تھے تو وہ ووٹوں لے کر۔ کن دوستوں کی طرف اشارہ ہے نواب صاحب آپ کا جو آج پیش ہے اس ترمیم کے لیے؟ دیکھیں، آج سارے ہم اکٹھے ہیں کہ اس وقت ایک یہ 18ویں ترمیم میں منظوری کے بعد 19ویں ترمیم آئی تھی، جس میں یہ شکے بیچ میں سے نکالی، جس کے بارے میں تھا کہ 18ویں ترمیم کے بعد یوسف رضا گیلانی صاحب کو بلا کر افتخار چودھری صاحب نے کہا تھا کہ میں اڑا دوں گا اس کو اگر آپ 19ویں ترمیم نہ لے کر آئے تو۔ جی بالکل، اور یہ کنسنسس کے ساتھ 18ویں ترمیم آئی تھی، تو ہمارا تو مسلسل پیپلز پارٹی کا جو ایجنڈا تھا اور بی بی شہید کا جو ویژن تھا جسے ہم لے کر آگے چل رہے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ 60,000 سے زیادہ کیسز اس میں پینڈنگ پڑے ہیں۔ جب تھرو آؤٹ ہم سیاست اس میں کھیلیں گے، ہماری کوشش یہ ہے کہ اب پھر نہ کوئی وزیر اعظم کسی کو تخت دار پر چڑھا دیا جائے اور پھر 45 سال بعد۔ لیکن اس کے لیے آپ کیسے میک شور کریں گے نواب صاحب، مطلب کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی فارمیشن کے بعد کیا مطلب وزیر اعظم کو کھلی چھوٹ ہوگی وہ جو مرضی کرے؟ مطلب کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی فارمیشن کیوں پروٹیکشن دے گی پرائم منسٹرز کو؟ کسی پرائم منسٹر کو پروٹیکشن دے گی؟ کانسٹیٹیوشن کورٹس دنیا میں علیحدہ ہیں، ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ عام آدمی کو جو ہے انصاف ملے، انہیں جلدی انصاف ملے، 20 30 سال انہیں خراب نہ ہونا پڑے عدالتوں کے اندر۔ اپنا سپریم کورٹ اپنا کام کرے، لوگوں کو ریلیف دے۔ جو 80,000 کیسز جو ہیں پینڈنگ پڑے ہیں، 80,000 کیس کا مطلب 3 سے 4 کروڑ لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں ان کی وجہ سے، وہ بیچارے ٹھہرے ہیں، اور ڈیلی ہمارے جج صاحبان جو ہیں وہ پالیٹکس میں کہ یہ تیرا جج، یہ میرا جج، اس کے پاس لگے گا تو میرے حق میں، اس کے پاس لگے گا تو اس کے حق میں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ کورٹ جو ہے یہ 24 کروڑ عوام کا کورٹ ہو۔ لیکن نواب صاحب اس کے ساتھ ہی آپ جو ججز کی اپوائنٹمنٹ کا کرائیٹیریا سیٹ کر رہے ہیں، وہ تیرا جج اور میرا جج والا معاملہ تو پھر وہاں پر ختم بھی نہیں ہوگا نا؟ نہیں جی، نہیں۔ دیکھیں، یہ بڑی کلیئر بات ہے۔ آپ دیکھیں امریکہ میں تو چیف جسٹس کے لیے جو بھی ججز ہوتے ہیں وہ پارلیمنٹ کے آگے پیش ہوتے ہیں۔ لیکن سر امریکہ میں تو بہت کچھ ہوتا ہے۔ امریکہ میں تو وہ پریزیڈنشل الیکشنز کے دوران جب ان کی سپریم کورٹ نے آرڈر دے دیا تھا تو وہ اگر میں غلط نہیں تو جارج بش کے جو کمپٹیٹر تھے انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے فیصلہ غلط ہے لیکن میں ایکسیپٹ کرتا ہوں، اور جارج بش جو ہے وہ ونر ڈکلیئر ہوئے تھے۔ فلوریڈا کی کورٹ سے غالباً کوئی فیصلہ آیا تھا، لیکن یہاں پر مسئلہ یہ، یہاں پہ تو کورٹس آرڈر دیتی ہیں، ہم کانسٹیٹیوشنل معاملات کے اندر بھی کورٹس کو جو ہے وہ بائی پاس کر جاتے ہیں، 90 روز میں الیکشنز نہیں کرواتے کورٹس جو ہے وہ۔ ہمارے کورٹس نے جو آرڈر کیے نا تو مارشل لا کو بھی جائز قرار دیا، انہوں نے ڈکٹیٹر کو بھی کہا کہ جناب
बगैर मांगे कि आप आइन में तरमीम कर दें। इन्होंने एक प्राइम मिनिस्टर को फांसी दी। हम चाहते हैं कि आइन पर अमल हो, आइन के मुताबिक चला जाए, और जो आइन हमें इख्तियारात देता है हमें उसके तहत चलना चाहिए। ये किसी कोर्ट को ये इजाजत नहीं दी जा सकती इख्तियार कि वो आइन को रीराइट करे। ये इख्तियार पार्लियामेंट का है, पार्लियामेंट मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस है, उसने ही सबको इख्तियार देना है। और अगर जजेस की तनख्वाहों का, जजेस की बाकी मरात, हर चीज पार्लियामेंट करती है, तो ये चीजें भी पार्लियामेंट के पास है। ये ठीक हो गया नवाब साहब। 63A का एक वक्त फैसला एक करे, फिर उसी 63A का फैसला 2 महीने मैं कोशिश करता हूं कि मैं 63A वाले मामले के ऊपर भी आपके पास वापस आऊं। मैं रफीउल्लाह नियाज़ी साहब को प्रोग्राम में शामिल करूंगा। नियाज़ी साहब, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के हवाले से नवाब इफ्तिखार साहब ने बात की, इसमें कोई शक नहीं है कि पीपल्स पार्टी आज से नहीं, जो आप लोग एक बड़ा एतराज पीटीआई की जानिब से आ रहा है वो आ रहा है जी कि टाइमिंग नहीं है बेहतर। गो के पीटीआई के लोग ही अंदर से ये भी बात कर रहे हैं ऑफ द कैमरा कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स वाला मामला ठीक है, लेकिन इसकी टाइमिंग के ऊपर एतराज है। तो सर टाइमिंग आज ये नहीं होगी, मतलब कल को की होगी वो किसी और को सूट कर रही होगी, परसों होगा वो किसी और को सूट कर रही होगी। तो ये एतराज, इस एतराज के साथ आप किस तरह जो है वो इसकी मुखालिफत करते रहेंगे और कब तक करेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया हैदर साहब। मैं गुजारिश करूंगा कि पहले मुझे ये बताएं, इसको डिफाइन तो करें ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है इसके खद्दो खाल क्या होंगे, ये क्या करे। जो अमेरिका की बात कर रहे हैं इफ्तिखार नवाबजादा साहब, वहाँ वो यूनिट्स और जो फेडरेशन के दरमियान मामलात हैं उनको डिस्कस किया जाता है। कोई NFC वार्ड के कंसर्निंग है या कोई और इशू है जो सुप्रीम कोर्ट वहाँ की जो है वो उसके दायरे इख्तियार में नहीं आता। एक मैं बात गुजारिश करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर ये जो जजों के इंडक्ट करने का जो तरीक़ाकार है, क्राइटेरिया, ये नहीं होना चाहिए। सिविल जज भर्ती हो, वही चीफ जस्टिस बने। आप अगर ये बाकी दुरुस्त बात है कि पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए आप जजों की तादाद में इजाफा करें। यानी ग्रास लेवल से सिविल जज से लेकर डिस्ट्रिक्ट जज तक ये इंसाफ देते हैं। बाकी अपीलेंट कोर्ट्स हैं, मैं समझता हूँ कि हर थाने का एक जज होना चाहिए, जैसे एक SHO है और एक जज हो, तो वो आवाम वो ज़्यादा से ज़्यादा केसेस जो है ना उसको वो स्मैश आउट कर सकता है। दूसरी बात गुजारिश है कि ये जो COD जिसका नाम रहे, ये एक डील है, 2 पार्टियों के दरमियान है, इसमें ऑल पार्टीज नहीं है। या तो पाकिस्तान में ऑल पार्टीज मिलकर अगर कोई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी वो उसको फ्रेम करते हैं और उसमें ये पॉइंट होता है, यकीनन फिर हम इसको भी देखते। हम सिर्फ इस हद तक जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के सपोर्टर हैं कि अगर फेडरेशन और यूनिट्स के दरमियान कोई डिफरेंसेस हैं तो हम उसको वहाँ पे लेके जाएं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है ना उसको अपना काम करने देना चाहिए। बाकी रहा मसला कि ये जो पीपल्स पार्टी है, माजरत साहब, ये पहली दफ़ा मैंने देखा है कि जरदारी साहब ने हाइब्रिड पॉलिटिक्स शुरू की है। वो हुकूमत में भी हैं, वो अपोजिशन में भी हैं। अब देखें ना, माजी में इन्होंने जो वो उसको मैं डील कहता हूँ वो आउट ऑफ द कंट्री हुई है, यानी मुल्क के अंदर नहीं है। बाकी जो तबकात है, बाकी जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनके इत्मीनान में लेकर नहीं किया गया, इसलिए हम उस COD को जो है ना उसको वैलिडेट नहीं कर। ठीक हो गया। अली अशरफ रत्ता साहब, आप क्या समझते हैं? एक तो एक हल्का है जो नवाब इफ्तिखार साहब बात कर रहे हैं उसको सपोर्ट करता है। इवन मैं बहुत से अरकान पार्लियामेंट जो समझ बूझ रखते हैं, वैसे माजरत के साथ वो बहुत कम तादाद में है। मैं उन दिनों इस्लामाबाद में था जब ये अमेंडमेंट का सारा मामला चल रहा था, तो कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हुई, उनको पता ही नहीं है कि होना क्या। उन्होंने कहा जी हम बस जो आएगा हम उसके ऊपर वोट कर देंगे। तो नवाब इफ्तिखार जैसे बड़े काम लोग हैं हमारे पास पार्लियामेंट के अंदर, ये कल नहीं आए। लेकिन बहरहाल अभी ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का मामला है, आप समझते हैं कि एक अल्टरनेट या एक पैरेलल नई सुप्रीम कोर्ट कायम हो जाएगी? क्योंकि एक जो सेकंड ओपिनियन है वो यही आ रहा है जी कि एक पैरेलल सुप्रीम कोर्ट कायम हो जाएगी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के साथ। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें हैं डिस्कस करने वाली। एक तो जो नवाबजादा साहब ने अभी एक नंबर दिया था हमें कि इतने करोड़ जो केसेस हैं वो पेंडिंग है, इसलिए नहीं हजार जी, उन्होंने कहा इतने लोग इफेक्ट हो रहे हैं। नहीं, उन्होंने कहा कि करोड़ों केसेस जो हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, करोड़ों लोग इफेक्ट हो रहे हैं, हजारों केसेस। तो ठीक है, तो अब वो कहानी ये है कि अगर आपने लोगों के लिए काम करना है तो फिर आप लोअर कोर्ट्स पे काम कीजिए। लोअर कोर्ट्स के अंदर जो है आप जजेस भर्ती करने को तैयार नहीं हैं, उनके सिस्टम को ठीक करने को तैयार नहीं हैं। हाँ,
یہ جو کام کرنے جا رہے ہیں اگر ہم اسے بادیوں نظر میں دیکھیں تو یہ بیسیکلی ایک ایبسلیوٹ پاور چاہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہمارے سیاستدانوں کی خواہش رہی ہے، چاہے وہ بھٹو صاحب ہوں، چاہے بینظیر صاحبہ ہوں، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں، چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں. ہر سیاستدان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس ایک ایبسلیوٹ پاور ہو. قطع کلامی کی معذرت، وہ بات کر رہے ہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی. اب لوئر کورٹس نے تو نہیں آئین کی تشریح کرنی ہے، کانسٹیٹیوشنل میٹرز کو دیکھنا. دیکھیں دو چیزیں ہیں اس کے اندر، میں یہی بات عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے دو حصوں میں سے بات کی ہے. ایک تو عام لوگوں کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ ضرورت ہے اس کی، تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ عام لوگوں کے لیے یہ بالکل بھی نہیں ہے. دوسری جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو جو ہے سپریم کورٹ کو لیے ضرورت ہے، وہ آئین کی تشریح کرتے ہیں، تو پوری دنیا کے اندر جو آئین کی تشریح کرنے کا انسٹیٹیوٹ ہے وہ سپریم کورٹ ہی ہوتا ہے. یہ نیازی صاحب نے بالکل درست کہا ہے کہ جو وہاں پہ آئینی عدالتیں بنائی جاتی ہیں وہ ان کا تعلق عام عدالتوں سے یا سپریم کورٹ سے نہیں ہوتا ہے. ان کے ایشوز، ان کے معاملات یہ بھی اسی سٹرکچر پہ فارم کرنے کی بات کر رہے ہیں نا وہ. اچھا، یہ چیز اس کے لیے پھر ان کو اس کے اسمبلی میں لے کے آنا چاہیے، عام لوگوں کو بتانا چاہیے. تو اسمبلی سے ہوگی نا، نہیں اس کے لیے بحث ہونی چاہیے نا. عام لوگوں کو بتانا چاہیے کہ عام لوگوں کو پہلے کانفیڈنس دیں، کیونکہ عام لوگ اس وقت کنفیوزڈ ہیں کہ عام لوگوں کے مسائل جو ہیں وہیں کے وہیں ہیں. یہاں پہ جو ایک طبقہ بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے لیے جو ہے کام کر رہا ہے، اس وقت تاثر یہ جا رہا ہے. تو اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے ان لوگوں کو سامنے آنا چاہیے، اس کے خد و خال بتانے چاہیے. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے ایک ڈیبیٹ ہو، ایگزیکٹلی، اس کے بعد اگر کنسنسس ڈیولپ ہوتا ہے تو پھر اس طرف بڑھا جائے. نواب صاحب، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ انڈیا میں کوئی انکم ٹیکس کے حوالے سے لیجسلیشن ہونی ہے اور پچھلے 7-8 ماہ سے اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی ہے، باوجود اس کے وہ لے کے نہیں آ رہے اس کو ایوان کے اندر. یہاں پر تو معاملہ یہ ہے کہ اراکین پارلیمنٹ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آئینی ترمیم ہے کیا، آنی کیا ہے. تو ڈیبیٹ کر لیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپوزیشن کی طرف سے ایسی تجاویز آ جائیں جو واقعتاً حقیقت میں سسٹم کو بہتر کرنے میں جو ہے وہ کوئی رول پلے کر سکے. جی بالکل، جو بھی انہوں نے بتایا ہے، فرمایا ہے، مجھے کسی بات سے وہ نہیں کہ میں اس پہ اختلاف کروں یا کوئی ضد والی بات ہے کہ میں اس پہ وہ کروں. میں صرف ایک دو باتیں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو میں نے بات کی سی او ڈی کا حصہ ہے یہ، جی مگر 18ویں ترمیم میں یہ چیز میں نے پہلے بھی عرض کی، میرے خیال نیازی صاحب اس بات کو انہوں نے سمجھا نہیں ہے کہ 18ویں ترمیم پر پی ٹی آئی بھی متفق تھی، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی متفق تھے. اب بات جو ہے وہ صرف آ رہی ہے یہ ان کے، دیکھیں کوئی کسی پر اعتماد نہیں کر رہا، ٹائمنگ کی بات آ رہی ہے. ایک کہتے ہیں کہ جناب اگر 27 اکتوبر کے بعد آپ کریں تو ہم بیٹھنے کو تیار ہیں بات چیت کے لیے. تو یہ مسئلہ وہی آ رہا ہے کہ اعتماد نہیں ہے، کوئی شک کی نگاہ سے. ویسے نواب صاحب، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک میجر کنسرن جو ہے وہ 27 اکتوبر کا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو پھر 27 اکتوبر سے آگے لے جائیں. دیکھیں میری آپ عرض سن لیں کہ یہی بات بلاول صاحب نے وہاں پر کی. انہوں نے کہا اگر آپ 27 اکتوبر کہتے ہیں ہم 27 نومبر تک جانے کو تیار ہیں. مگر بات یہ ہے کہ آپ 18ویں ترمیم پر سب متفق تھے. اب اگر ہم اس چیز کو لے کر آ رہے ہیں، جہاں تک ڈیبیٹ کی بات ہے، 18ویں ترمیم کے وقت ان سب چیزوں پہ ڈیبیٹس ہو چکی ہیں. ہم جہاں تک ہمارا پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، ہم اب بھی بار کانفرنس میں جا رہے ہیں، ہم پروگرامز رکھ رہے ہیں، ہم ٹی وی پروگرامز میں جا رہے ہیں، ہم پبلک میٹنگز کے اندر جا رہے ہیں، ہم باقی جتنے بھی کمیونٹیز ہیں ان کے اندر جا کر ہم اس چیز کو کلیئر کر رہے ہیں کہ یہ کیوں ضروری ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے نواب صاحب، صرف آپ لوگ ہی کر رہے ہیں، جو آپ کے ساتھی ہیں جو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں گورنمنٹ کو، وہ یہ سب کچھ نہیں کر رہے. دیکھیں حیات صاحب، بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا یہ الیکشن مینیفیسٹو کا 2006 سے پارٹ ہے اور 24 تک آپ ہمارا ہر الیکشن مینیفیسٹو اٹھا کے دیکھ لیں، ہمارا اس میں شامل ہے. اور یہ محترمہ شہید کا ویژن ہے. پیپلز پارٹی اس کے لیے نہیں کرے گی تو کون آئے گا؟ ٹھیک ہوگی. بلاول صاحب اپنی والدہ کے لیے نہیں باہر نکلے، پھر کون کرے گا؟ ٹھیک ہو گیا. باقی ہم ٹھیک ہو گیا. نواب صاحب بہت شکریہ آپ کا. نیازی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے لیکن میرے پاس وقت اس سیگمنٹ کے لیے ختم ہو گیا. نیازی صاحب معذرت کے ساتھ بہت شکریہ آپ کا، آپ پروگرام کے لیے تشریف لائے، لیکن میں آپ کا موقف مزید شامل نہیں کر پاؤں گا. علی اشرف رتا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. نواب افتخار احمد خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ تینوں مہمان پروگرام کے حصے میں ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین پروگرام ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو لبنان میں جو اس وقت حسن نصر اللہ صاحب کی شہادت کے بعد جو صورتحال ڈیولپ ہو گئی ہے، اوور آل مشرق وسطیٰ کے اب حالات جس کشیدگی کی طرف بڑھ رہے ہیں ان کے اوپر ڈسکشن کریں گے. کہ نہ جائے گا.